اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت کمزور، ہماری معیشت کمزور، اقتصادی جنگ میں ہم پچھلے 70 سالوں میں انگیج ہیں۔ 1954 میں ایک پالیسی USPL 480 کے نام سے امپلیمنٹ کرتا ہے، بناتا ہے، پوری دنیا پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت اپنے فائنینشیل آبجیکٹو اچیو کرتا ہے۔ اس معاشی اقتصادی جنگ میں اس کی جیت 1954 کے بعد یقینی ہو گئی جب اس نے ہر سال اپنی گندم ایڈ میں لوگوں کو دی اور اس کے بعد سود در سود قرض میں مبتلا کر دیا بہت سی سلیکٹڈ نیشنز کو۔ اس کا وکٹم ہم پاکستانی بھی رہے۔ ہم پاکستانیوں نے اس 1954 کی پالیسی کے تحت 1958 میں صدر ایوب صاحب نے ایک لینڈ ریفارمز کے نام سے ایک پالیسی امپلیمنٹ کی پاکستان میں، جس کے بعد ہم پاکستانیوں نے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان لینڈ ریفارمز کی وجہ سے ہم پاکستانیوں نے گندم لگانا چھوڑ دی۔ کسان کو نقصان ہوتا تھا، جو گندم کی کاسٹ تھی اس کاسٹ سے کم پرائس پہ گندم خریدی جاتی تھی کسان سے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب کسانوں نے گندم لگانی بند کر دی۔ 1959، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70 ہم نے مسلسل 71 تک گندم امپورٹ کی، اور اس کے بعد اس گندم کا جو ہمارے بڑوں نے خریدی اور پیمنٹ کی، لیکن اس کا سود آج بھی ہم پے کر رہے ہیں۔ آج ہم پہ قرض ہے 70-80 ہزار ارب کا، $130 بلین اس میں فورن ڈیٹ ہے۔ سود ہمارا 10,000 ارب سالانہ ہے۔ نیٹ انکم پاکستانیوں کی بھی 10,000 ارب ہے، جو کہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے کہ ہم اکنامک وار میں بری طرح ان لینڈرز کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو ہم نے سود دینا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک پوائنٹ۔ دوسری طرف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو جو یہ ٹیکسیشن سسٹم میں انگیج کیا گیا ہے، اس میں وہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں غریب ٹیکس پے کرتا ہے امیروں کو اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو، اور دوسری بات اسلامک ٹیکسیشن سسٹم میں غریب نہیں امیر پے کرتا ہے ٹیکس کو، زکوٰۃ کو، جو غریبوں تک اس کا بینیفٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اسلامک ٹیکسیشن سسٹم نہیں ہے، حرام ٹیکسیشن سسٹم ہے۔ ہمارے ملک میں اسلامک اکنامک سسٹم نہیں ہے، سودی اکنامک سسٹم اس وقت رائج ہے۔ ہمارے ملک میں ایک فتویٰ لے کے کتے کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچنا بالکل حلال ہے، کیونکہ ایک فتویٰ ہے کسی عالم دین نے دیا ہوا ہے، بکے ہوئے عالم دین نے دیا ہوا ہے کہ یہ جو کتا ہے یہ کتا نہیں، یہ بکرا ہے، یہ حلال ہے۔ زکوٰۃ کے نام سے زکوٰۃ نہیں، ایک ایسا ایک فدیہ لیا جاتا ہے بینکنگ سسٹم کے تھرو، جو کہ اگر شیعہ ہیں تو نہیں ہے، اگر سنی ہے تو آپ کو دینا ہے۔ ایک مضحکہ خیز قوانین میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی سچویشن میں جو US اپنی اکنامک پالیسیز میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو منواتا ہے، جہاں اس کی ڈومیننس کہیں بھی کمپرومائز ہونا شروع ہوتی ہے، وہ ایکشن لیتا ہے۔ وہ ایکشن چاہے اسرائیل کی مدد کر کے ہو کہ فلسطین کو ڈسٹرائے کرو، ایجپٹ کو ڈسٹرائے کرو، لبنان کو مینیج کرو، اور سیریا کو مینیج کرو، اور گورنمنٹ آف سعودی یا UAE کو مینیج کرو۔ دوسری طرف چائنا کے ساتھ اگر اس نے ٹیرف وار شروع کی ہے صرف اور صرف اپنی اکنامک ڈومیننس کو مینیج کرنے کے لیے، اور ہم تو اپنی اکنامک سروائیول بھی مینیج نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج بات ہوگی، ہمارے ساتھ مہمان ہیں رانا ندیم صابر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم ایک معاشی جنگ، اقتصادی جنگ میں اس طریقے سے جکڑ دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان جی نہیں سکتا، ایک مسلمان مر نہیں سکتا۔ کیا ہم آج مسلمان جینا چاہیں یا مسلمان مرنا چاہیں تو اس سسٹم میں یہ پاسبل ہے کہ ہم صرف انتظار کریں امام مہدی کا؟ بڑی مہربانی جی، آپ مجھے دعوت دی اور اس اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو یقیناً غالب رہو گے۔
تو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے ایک ڈٹرمن کر دی کہ اگر تم مومن نہیں ہو تو تم غالب نہیں آؤ گے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، جتنے سریہ ہیں، ان تمام میں مسلمان نہ تعداد میں اتنے تھے نہ ہتھیار میں اتنے تھے۔ مگر ہمارا پرابلم کیا ہے کہ وہ جو 1776 میں تھیوڈور ہرزل نے ایک پالیسی بنائی تھی اسرائیل کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ ہم ایک اس طرح کا سسٹم کریں گے، اور اس نے بینکنگ کا نظام انٹروڈیوس کرایا تھا، ہم بجائے قرآن پہ عمل کرنے کے، ہم بجائے دین پہ عمل کرنے کے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں پہ یقین ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ جب ہم ان کی پالیسیاں اپنائیں گے، جب ہم سود میں انوالو ہو جائیں گے، تو جب ہم اللہ سے جنگ کریں گے تو اللہ تو کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے۔ تو اتنے لشکروں والے رب اور رب کائنات سے تو جنگ ہو نہیں سکتی، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک پہلا پوائنٹ جو کیا وہ یہ کہ اگر مومن ہو تو کامیاب ہوگے۔ مجھے غزوہ احد یاد آ گئی، سارے مومن ہیں لیکن اللہ کے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہم نے ماننے سے انکار کر دیا اور فتح شکست میں بدل فتح گئی۔ شکست میں بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے مومن تو تھے لیکن ایک حکم نہیں مانا۔ ایک حکم نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کی پابندی کے تحت مومن ہونا ہوگا تو جنگ جیت جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ آپ خود دیکھیں، اگر فرض کریں باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ آدھے باہر کھڑے ہیں آدھے اندر کھڑے ہیں، تو آپ کو وہ پوری بارش کا لطف نہیں آئے گا۔ آپ اے سی لگا کے آدھا جس ہم باہر دھوپ میں کر دیں اور خود آدھے اے سی میں ہو جائیں، تو آپ کس چیز سے مستفید ہو رہے ہیں؟ دھوپ آپ کی ٹانگوں کو گرم کر رہی ہے، سر کو سردی لگ رہی ہے۔ تو یہ ہم بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ تتر اور بٹیر کو جب ہم ملائیں گے تو یقیناً یہ خرافات پیدا ہوں گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں نازل کیا ہے، یقین کیجئے وہ کل پہ، وہ چیلم پہ، وہ برسیوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ قبرستانوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تو زندوں کا قانون ہے، زندوں کا، جسے ہم نے مردوں کی بخشش پہ لگا دیا اور ایک ثواب کا فارمولہ گھڑ دیا اور اس کے اوپر ہم نے ساری قوم کو لگا دیا۔ سر یہی فارمولہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ یہ کہ آئین پڑھا ہوا ہے، قوانین پڑھے ہوئے ہیں، بندے مر جاتے ہیں لیکن قوانین پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ 50 سال وہ قوانین پڑھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے بے شمار کیسز پڑے ہوتے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایکیوز تھا یا جو وکٹم تھا وہ تو مر چکا ہوا۔ تو وہی کام آئین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ سر ابھی اس سچویشن میں ہماری جنگ، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک حضرت صاحب کے پاس بیٹھا، میں کہا سر مجھے یہ بتائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اکنامک وار یو ایس اے کر رہا ہے، اس سچویشن میں جہاد فرض نہیں ہے؟ ان کا جی یہ تو ریاست کا کام ہے فیصلہ کرنا، جہاد فرض نہیں ہے جب تک کہ ریاست ڈیسیژن نہ لے۔ دیوبندی میں نے کہا سر اس کا مطلب ہے کہ اگر ریاست جس کے ہاتھ میں ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو سرکاری ملازم ہے، جو سرکار ہے ایز اے ہول، چاہے ایگزیکٹو ہے چاہے لیجسلیٹو ہے، وہ سچویشن یہ کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاد ہے کہ اگر ان کے اپنے پرسنل بینیفٹ ہیں اور وہ جہاد کے لیے کیا سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح بیان بھی دینا ہے، تو اس سچویشن میں ہم پہ تو کچھ نہیں فرض ہوتا نا، کہ ہم پہ فرض ہوتا ہے کچھ نہیں۔ دیکھیں اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ خود امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ پچھلے کئی دہائیوں سے وار میں ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ ہاں جی، کبھی کسی نے غور کیا؟ ہاں وہ وار میں، وہ اکنامک وار ہو یا دوسری جنگ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ تم جہاد کرو گے تو فلورش ہوگے، اور یہ کہہ دینا کہ امن جو ہے وہ اس سے خوشحالی آتی ہے یا فلاں آتی ہے، یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہی اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا، میں تسبیحاں پھیر لوں گا، میں ذکر کر لوں گا، میں ایک آیت پڑھ کے اتنے ثواب لے لوں گا اور اس کے بعد میں مسلمان کہلاؤں گا، تو مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ صرف مسلوں پہ بیٹھا رہے۔ آپ جتنے مرضی رائے بینڈ بنا لیں، آپ جتنے مرضی جو کام کر دیں، جب تک وہ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا کہ خاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جب تک ہم وہ مسلمان نہیں بنیں گے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر ہتھیار اٹھائے، فتح مکہ بغیر ہتھیار اٹھائے، فتح بیت المقدس بغیر ہتھیار اٹھائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن پہ عمل تھا، وہ مجاہد تھے۔ ہم مجاہد نہیں ہیں، ہم اسباب پہ لڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تم اللہ پہ توکل کرو،
اللہ تمہارا بہترین کارساز ہوگا. وکیل کیا ہے کہ جب کوئی راستہ نہ ہو تو وہ راستہ بنا دے، اس کو وکیل کہتے ہیں. اسی لیے دنیا میں ہم ایڈوکیٹس کو بھی وکیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے، اور یہ راستے بنانا اللہ کے لیے تو کوئی بھی ناممکن نہیں ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، وہ چھری سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، چھری نہیں چلی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ، آگ نے کام نہیں کیا. یونس علیہ السلام ویل مچھلی کے پیٹ میں مرتے نہیں ہیں، ان کو آکسیجن بھی مل رہی ہے، ان کو سارا وہ سسٹم ہو رہا ہے. اصحاب کہف کو ہائبرنیشن قانون جو بھی کہہ دیں آپ، اس پہ وہ زندہ ہے 309 سال. تو یہ ساری باتیں جو ہیں سر اس میں ایک میں جو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ جنگ فرض ہے اسلام نافذ کرنے کے لیے. جی جی جی، اسلام نافذ ہو گیا تو امن آ جائے گا، امن آ جائے گا. امن آ گیا خوشحالی جی ہے. جی. وہ جب کسی کا حق نہیں مارا جا رہا تو امن ہے. وہ اس سوسائٹی جس میں ایک نان مسلم ٹیکس پے کر رہا ہے، جزیہ پے کر رہا ہے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، اس پہ کوئی جبر نہیں کہ وہ مسلمان ہو، جی جی. لیکن وہ اگر جزیہ دے رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم گورنمنٹ کی ہے تو اسلام ہے، کتنا اچھا اسلام ہے. تو اب باٹم لائن سر یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس وقت جنگ نہیں کر سکتے اسرائیل میں جا کے، یو ایس اے کے خلاف یا کوئی اور بڑی طاقتوں کے خلاف، تو ہماری جنگ ایکچوئل ہے کیا. اس کو میں ہنٹ دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کوئی تقریر کرنے لگے ہیں، تو ایک مسلمان عام شخص کھڑا ہوتا ہے اور ریز کرتا ہے کہ جب ہم تیری بات نہیں مانیں گے، پہلے حساب دو یہ قمیض کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیا ہماری جنگ اپنے ہی سسٹم کے ساتھ ہے یا کیا سچویشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ برٹش رول کے دوران جو بھی برٹش آفیسر انڈو پاک میں سرو کرتا تھا، جو اس وقت جو بر صغیر تھا، یہاں پہ سرو کرتا تھا، جب وہ واپس جاتا تھا تو اسے او ایس ڈی بنا دیا جاتا تھا، اسے سروسز نہیں لی جاتی تھی. کیونکہ یہاں پر نظام ایسا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بنگلوز میں رہ کے فرعونیت کی طرح حکومت کریں گے تو آپ عوام کے خادم نہیں بن سکتے. آج ہمارے ہاں یہ ہے، ایک پروٹوکول گزرتا ہے، ایک آدمی یہ پہلے نعرے لگاتا ہے کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، اور 64 گاڑیوں کا وہ پروٹوکول لے لیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 52 روپے میں فلائی کر کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اس طرح کے مکار لوگ ہوں گے اور اسی نظام کے مکار سپورٹر ہوں گے تو پھر نظام اسلام کی طرف نہیں جائے گا. اور یہ بات بڑی واضح ہے، جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی اسلام کی ضد. یہ سمجھ لیجئے آپ، اگر نظام اسلامی ہوگا تو اس کے نیچے رہنے والے جتنے مرضی کفار ہوں وہ مستفید ہوں گے، اور اگر نظام غیر اسلامی ہوگا تو اس کے اندر جتنے مرضی مسلمان رہیں وہ مستفید نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے اس کو ہمارا نظام تو اسلامی نہیں ہے، تو ہم 24 کروڑ عوام اسلام کی حلاوت سے، اس کی ٹھنڈک سے مستفید ہی نہیں ہو سکتے. نہیں جی، ہم کسی طور پر بھی ہم برائے نام سے مسلمان ہیں. ہمارا نظام برائے نام سے ہے. جس ملک میں سود چل رہا ہو، جس ملک میں ٹیکس چل رہا ہو، جس ملک میں غریب تک کسی چیز کے پہنچنے کے آثار ہی بالکل مخدوم ہوں، وہاں پر آپ کہاں کہیں گے کہ اسلام ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے مرنے والے کتے کے لیے پریشان نہیں ہیں کہ اگر وہ بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا؟ تو آج آپ دیکھیں کتنے گھر ہیں جن کے خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کسی نے خودکشی کی، وہ نیسلے کے خلاف کیس کیا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے. تو وہ بیسیکلی ایک بینکر نے مجھے بتایا، شہزاد صاحب ہمیں یہ 2-4 لاکھ 20 لاکھ نقصان کچھ ہمیں کچھ نہیں دیتا، ہم اربوں خربوں کماتے ہیں. لیکن ہم نے کہتا میرے میرا بڑا گورا جس نے مجھے ایجوکیٹ بینکر کیا، کہتا اس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے کوئی لے کے بھاگ جائے بینکنگ سسٹم سے، اس 10 لاکھ کو واپس لینے کے لیے 1 کروڑ روپے لگا دو، لیکن وہ واپس لے کے آنے، حالانکہ 10 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو سسٹم کے خلاف اس سسٹم کو چھوٹا سا بھی نقصان پہنچائے اس کو نہیں چھوڑنا. امریکہ کی بھی یہ پالیسی ہے کہ میری ڈومیننس کہیں بھی کوئی پالیسی آ جائے اس کو نہیں چھوڑنا. اسرائیل کی بھی یہ پالیسی ہے. انڈیا نے دیکھیں اپنی ڈپلومیسی کیسی رکھی ہوئی ہے، رشیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی تعلق ہے، یو ایس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ جاپان، باقی ہر جگہ اس نے اپنی پالیسیز مینیج کی ہوئی ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہم پاکستانیوں کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہماری یہاں پہ کوئی پالیسی ایسی نہیں بنتی، کوئی قانون ایسا نہیں بنتا جس کے لیے ویلفیئر آف اے انڈیویجول وہ کر دی جائے. تو یہ سارا دیکھیں گورنمنٹ کا بیسک پرپس کیا ہے. جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے،
اس نے اپنے شہریوں کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے، مالی کرنی ہے، جسمانی کرنی ہے، عزت کی کرنی ہے، اس کو کاروبار کے ذرائع فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا نظام تو کاروبار کو چھین رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ایک ماچس کے ڈبیا بھی لے، ایک چھوٹا جو چائے کی پتی کا پیکٹ خرید رہا ہے، یعنی اس کے بعد ڈبہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مگر وہ پتا چائے کا خرید رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اس کو ٹیکس دے رہا ہے جو ایک لگژری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے اور اس کی لاکھوں کی سیلری ہے۔ اس کے لیے وہ غریب آدمی جو روٹی پہ چار رکھ کے کھا رہا ہے، اسے چار کے ڈبہ خریدنے پہ وہ اس کو ٹیکس دے رہا ہے، تو پھر کہاں پہ ویلفیئر آئے گی؟ سر اس کا حل تو ہم سیکنڈ سیشن میں لیں گے۔ اس سچویشن میں اگر دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ شریف، 3 یا 4 یہودیوں کے بازار تھے، جی جی، اور اس میں جو بازار کا آنر تھا وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا تھا۔ جی جی، ایسے ہی۔ وہ جب ٹریڈر آ رہا ہے جو سٹاک لے کے آ رہا ہے اس کو بھی جی جی، سنیچ کرتا تھا، اس سے بھی اس کا حق لیتا تھا، اور جو بائر آتا تھا اس سے بھی اس کا حق لیتا تھا، جی جی، اور سود پہ پیسے دیتے تھے۔ جی جی جی، ایسے ہی ایسے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت کے بھی انٹرسٹ کی آیات نہیں آئیں، جی 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 جی، انہوں نے اپنا خیمہ ڈیولپ کیا اور پالیسی کیا رکھی کہ جو اپنا سٹاک لے کے آئے گا اس کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس، جی جی، جو بائر آ رہا ہے اس کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس، جی جی، اور ان دونوں کی ویلیو جو ان کا استحصال نہ ہو بلکہ جو ویلیو لے کے آئیں وہ ویلیو لے کے جائیں، پروفٹ بھی لے کے جائیں۔ جی جی، بالکل اس طرح کی پالیسی بنائی تو وہ جو 4 یہودیوں کے بازار بند ہو گئے۔ بند ہو۔ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ٹیکسیشن سسٹم ہے یا بینکنگ سسٹم ہے یا انرجی سیکٹر ہے یا آرتی سسٹم ہے، اس سب میں بینیفیشری کون ہے؟ آنر آف اسٹیٹ بینکس، آنر آف آرتی سسٹم، جی جی، بالکل، آنر آف انرجی سیکٹر۔ جی جی، لیکن جو بائر اور کنزیومر ہے وہ تمام کے تمام لوزرز ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو یوزرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں تو آپ اپنا بجلی کا بل پکڑ کے دیکھ لیں، ایک ہی بات کے 2-3 مختلف نام رکھ کے، یعنی ایک بار ٹیکس لیا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری بار ٹیکس یہ لیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا بھی بیٹا ہے، تیسری بار ٹیکس لیا جاتا ہے کہ یہ ہم دونوں کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں، جب اس طرح کی بات ہو، بجلی پیدا کرنے کا ٹیکس، پھر بجلی کا ٹیکس، پھر یونٹ کا ٹیکس، پھر آئل کا سرچارج، تو ایسے کر کے جب آپ کسی قوم کو لوٹ رہے ہوں گے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ بڑا سنگین عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عادل حکمران ہے اس کا حساب صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ کے نظام میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا جو عادل حکمران ہے۔ مگر یہاں تو آپ اب تک دیکھ لیں، جس نے بھی آ کے جو بھی نعرہ لگایا، جس نے جتنی دیر بھی حکومت کی، اس نے عوام کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ کتنا بڑا، چلیں اگر اسی بات کو دیکھ لیں کہ جو توشہ خانہ کا ایک سکینڈل بنا ہوا ہے، وہ توشہ خانہ جب سے پاکستان بنا تب سے یہ رواج ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ جاتے وقت اپنے جو ملے ہوئے گفٹ ہیں اس کی خود جو مرضی ویلیو لگا کے پے کر کے چلا جائے۔ وہ 10 کروڑ کی چیز ہے، وہ کہتا ہے میرے حساب سے 1 لاکھ کی ہے، تو وہ پاکستان کا یہ نقصان نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں جب قومیں اس طرح ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اجلاس میں جب وہ بیٹھے تو ان سے آ کے وہ آفس بوائے نے پوچھا کہ جی چائے لاؤں، انہوں نے کہا جی نہیں، جس نے یہاں چائے پینی ہے نا وہ گھر سے پی کر آئے۔ تو جب نظام یہ ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں تو کوئی آدمی آ گیا، انہوں نے ذاتی بات کرنی تھی، انہوں نے چراغ بجھا دیا، تو اس نے کہا حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا؟ انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی وقت خرچ ہو رہا ہے، اس میں سرکار کا تیل خرچ نہیں کر سکتا۔ نظام اس طرح چلتے ہیں۔ سر اب اس سچویشن میں ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ناظرین۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رانا ندیم صابر صاحب ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قمیض پہنی اور ایک عام مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایز اے خلیفہ آپ پہلے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دیں، حساب دیں کہ آپ نے قمیض کیسے بنا لی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں رانا ندیم صابر صاحب۔ رانا صاحب آج کا پرائم منسٹر ہے، آج کا پریزیڈنٹ ہے، آج کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ایم پی ایز چلو علیحدہ کر دیں، جو بیوروکریسی ہے
جو 21ویں 22ویں گریڈ تنخواہ تو اتنی سی ہے لیکن مراد بہت ہیں. لیکن وہ جو رولز بنا رہے ہیں, جو پالیسیز بنا رہے ہیں, وہ تمام کی تمام اینٹی اسلام ہیں, اینٹی بینیفٹ آف گورنمنٹ, اور ایون وائلیشن آف آرٹیکلز بھی ہیں اگر ریئل ٹائم میں پوچھا جائے. لیکن ان کو ثابت کرنا کورٹ میں, اگر جج بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بیوروکریٹ ہے, وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ آرٹیکل کی وائلیشن ہے, کہ وہ ہیلوں سے ادھر سے نکال دے گا. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ مفادات کی ایک جنگ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو جو ہے نامزد کیا, اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جب ان کو رخصت کرنے لگے تو ان سے کہا کہ اپنے گھر کا دروازہ توڑ دینا, تمہارے گھر کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سائل کو تمہارے تک پہنچتے وقت کوئی رکاوٹ نہ بنے. اندازہ کریں. اور اب کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے ایم پی اے کے پاس, ایک چھوٹے سے افسر کے پاس, اگر کوئی 17ویں 18ویں گریڈ کا اس کے پاس بھی جانا ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں وہ ہرکلس بادشاہ کو جا کے پہلے سلام کرنا ہے, آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے, آپ کو ویٹ کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ عوام کے خادم ہے, جب وہ بیٹھے اس طرح ہوا کہ اس کا اور آپ کا فاصلہ ہی 10 فٹ اونچا ہے تو اس کے اندر تکبر تو آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہیں. آپ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آتے تھے نا وفود, وہ پوچھتے تھے کہ آپ میں سے نبی کون ہے, یعنی وہ بیٹھے ہوئے ایسے نمایاں نہیں ہوتے تھے کہ انہوں نے کوئی تھرون بنایا ہو, انہوں نے کوئی چٹائی رکھی ہو, انہوں نے کوئی اپنا کوئی اسپیشل ایسا خلیہ کیا ہو کہ پتہ چلے کہ یہی. وہ آ کے پوچھتے ہیں آپ کا نبی کون ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور میں وفود آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے. یعنی وہ ڈفرینس نظر ہی نہیں آ رہا. تو آج آپ دیکھیں ایک اسکول ٹیچر کو دیکھ لیں, آپ کو کلاس روم میں جاتے ہی یا دفتر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے اور دوسرے کون ہے. تو جب آپ کے اندر وہ مفادات کی جنگ ہو, اس کے بعد آپ کے اندر تکبر ہو, اس کے بعد آپ کو یہ باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ آپ میں اور اس انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو یہ نظام آپ کو فرعونیت کی طرف لے جاتا ہے, ویلفیئر کی طرف نہیں جاتے. سر اس سچویشن کا حاصل یہ ہے کہ جو مفادات کی جنگ میں ہمارے دوست ہمارے ہی ہیں نا, جاننے میرے بھی رشتہ دار ہیں, آپ کے بھی رشتہ دار, وہ مفادات کی جنگ میں جو ہمارے رشتہ دار ادھر چلے جاتے ہیں وہ اپنے مفادات اور اس سسٹم کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے لگ جاتے ہیں. جی ایسے. اب بیسیکلی جنگ یہ ہے کہ اگر میں آج کوئی بات کرتا ہوں بغاوت ہے, اگر آج میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ سسٹم پروٹیکٹ کرے گا ان کو, اور میں غدار بن جاتا ہوں استغفر اللہ. تو اس سچویشن میں تو پوری جو ہماری 24 کروڑ عوام ہے وہ اس چند ہزار چند لاکھ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ سسٹم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایکچوئل مسئلہ میں یہ ہے کہ جسے آپ قانون کہتے ہیں نا, اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ گورنمنٹ اپنے ہر اچھے برے کو پروٹیکشن دے دے. ذرا غور کیجئے کہ ہر وہ نظام جو وہ چاہتے ہیں, جب وہ چاہتے ہیں کہ ادھر پراپرٹی میں بزنس ہونا چاہیے تو وہ ادھر سے قانون ختم کر کے ادھر قانون لگا دیتے ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے. جتنی چیزیں ان کے فائدے میں جائیں گی وہ قوانین بنتے رہیں گے, جو ان کے فائدے میں نہیں جا رہی وہ قوانین ختم ہوتے رہیں گے, اور گھوم پھر کے اوور لیپنگ ہونے کے باوجود قانون وہ بنے گا جس سے عوام کو کنٹرول کیا جائے. آج سے 3-4 سال پہلے ٹائمز جو میگزین ہے اس نے بھی ایک جو ٹائٹل پیج پہ پکچر دی تھی کہ اس نے ایک رسی جو ہے وہ پکڑائی ہوئی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں, اور آگے اس نے بکریاں باندھی ہوئی ہیں. تو اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ وہ اس کو غلام کر دیا گیا ہے. آج آپ میں آزاد نہیں ہیں. ہمیں کہنے کو ڈیموکریسی ہے, اگر آپ کو اتنا اختیار ہو کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, وہ تو خیر امیر المومنین تھے, آپ کسی ایم این اے کسی منسٹر کو پکار کے دیکھیے, شام کو گھر میں مل جائیں گے تو پھر بتائیے گا. سر اب یہ پوری جو سینیریو ہے اس مفادات کی جنگ میں وہ سسٹم انکلوڈ کرتا ہے سرکار, سرکاری ملازم, جی وہ سسٹم انکلوڈ کرتا ہے وہ تمام لنکڈ پالیسیز جن سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں کچھ انسٹیٹیوشنز, اس میں بیٹھا کلرک یا اس میں بیٹھا چیئرمین, وہ سب اپنے سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے ہوں گے. یہ ان کا سسٹم ہے. اس کو دجالی سسٹم کہہ لیں, اس کو جذباتی سسٹم کہہ لیں, اس کو چاہت والا سسٹم کہہ لیں, اس کو اپنائیت والا سسٹم کہہ لیں, یہ اسلامی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. یہ جو باقی 24 کروڑ میں سے چند چیدہ سلیکٹڈ لوگ اس میں آگے بیٹھتے ہیں اور ان سب کو باقیوں کو غلام رکھتے ہیں. جی اب سر اس سچویشن میں یہ جو باقی 24 کروڑ عوام ہیں
ان کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بغاوت کی سسٹم نہیں ہے، صبر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کبھی عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی زرداری کو دیتے ہیں، کبھی نون لیگ کو دیتے ہیں، کبھی مشرف کو دیتے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم اسلام یا اسلام کی طرف یا عوام کے ویلفیئر کی طرف آج نہیں آیا۔ آج کے دن میں عام پاکستانی، عام مسلمان کیا کرے اس سسٹم کی دجالیت سے یا اس سسٹم کی فال بیک سے بچنے کے لیے؟ یا اسلامی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے یا ان سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی یہ کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافذ کردہ قانون کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں اور وہ ابدی جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں نحن لہ مخلصین، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں وہی باتیں جو قرآن نے پہلے بیان کر دی ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں، تو لہٰذا اب تم اللہ کے لیے وہ نفاذ قائم کرو، اللہ کا قانون نافذ کرو، جہاد کرو، اللہ کے دین کو کامیاب کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور جب ہم اس کو کریں گے ہی نہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم اس وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں کاروبار کی طرف، تو ہمیں وہ فلاح کہاں ملے گی؟ اعلان تو ہو رہا ہے کہ فلاح ادھر ہے اور ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ اسی طرح قوانین میں، آئین میں باقاعدہ پروویژنز موجود ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قوانین موجود ہیں اس کی سبارڈینیشن لیجسلیشن میں کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھ لیجئے جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے ہوئے اس صحابی کا یہ دفاع تھا اپنے قانون کا، بھئی مجھے ایک چادر ملی آپ کو 2 کیسے مل گئی؟ انہوں نے اصل میں اپنے حق کا دفاع کیا اور پوچھا آپ کے پاس 2 کیسے آئی ہیں؟ تو جب ہمارے پاس وہ دفاع نہیں ہوگا اور ہم سارے لوگوں کو ایک خاص سازش کے تحت 99 کے چکر میں پھنسا دیا، ہم بیچارے صبح اٹھتے ہیں اور شام تک کوشش کرتے ہیں کہ رات کا کھانا کیسے گھر لے جائیں، اور وہ بھی نہیں جاتا۔ تو جب ایک بندہ سارا دن مشقت کر کے اپنی ایکسپلائٹیشن کرا کے جبر اور ظلم سہ کے گھر پہنچتا ہے تو پھر اس کے پاس آواز اٹھانے کا وہ سخت ہی نہیں بچتے، اس کے حساب جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ جدوجہد کرنی ہے۔ سر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے اسلام کے لیے بھی، آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے عام مسلمان اور پاکستانی کو بھی، لیکن سسٹم میں جو بھی لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہیں، 26ویں امینڈمنٹ تھی ہے کہ جی اب ایک عام آدمی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں نہیں جا سکتا ایز اے ہول انڈیویجول فار ہول پاکستان، وہ اپنے لیے جا سکتا ہے کہ مجھے چادر نہیں ملی میرا کمپنسیشن دے دے۔ اب یہ بھی جو پہلی بات آپ نے کی تھی کہ وہ اپنے سسٹم کو پروٹیکشن کے لیے قانون چینج کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ قانون بھی چینج کیا اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں جب بھی اسمبلی میں تنہاؤں کی بڑھوتی کی بات ہوتی ہے، کبھی اپوزنگ ووٹ آیا جو مرضی حکومت ہو، 300 گنا زیادہ، 400 گنا زیادہ، 150 گنا زیادہ، وہاں ان کو اپنے نظریات ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں ان کو عوام نظر نہیں آتی۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس وہ حقوق ہے نہیں، اور جو ہیں ان کے پاس ان پہ عمل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر جو ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم گردن جھکا کے، ایک پتھر ہماری گردن پہ رکھا گیا، پھر دوسرا رکھ دیا گیا، پھر تیسرا رکھ دیا گیا، وہ ہمارا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور سر اٹھانے کا ٹائم اتنا محدود ہوتا جا رہا ہے۔ سر اب اس سچویشن میں ہم نے کرنا کیا؟ دیکھیں میں اگر آج چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں آرٹیکل ملٹیپل آرٹیکلز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسلام کو، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج اگر ایک کسائی ہمارے محلے میں لکھا ہوا ہے بکرے کا گوشت، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس کا وزن بڑھاتا ہے، کیا اسلام میں حرام ہے؟ بالکل حرام ہے۔ ایک کسائی کتے کا گوشت ٹکاتا ہے لیکن کہتا ہے بکرے کا گوشت، میں جاتا ہوں سے پوچھتے ہیں یہ بکرے کا گوشت ہے، کہتا ہاں، ثبوت کیا ہے؟ یہ دیکھو سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ سٹیمپ کس کی ہے؟ کسی کو پیسے دے کے سٹیمپ لگائی ہوئی ہے۔ کہتا ہے فتویٰ لیا، وہ فلانے مفتی سے فتویٰ لیا یہ بکرے کا گوشت، فتویٰ پڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اسے گلی چھری پہ جب اس کو حلال کیا تھا تو بسم اللہ اکبر کہا تھا؟ جی بالکل کہا تھا۔ اب کیا ثبوت ہے؟ جی میرے پاس فتویٰ پڑا۔ اب یہ فتویٰ جھوٹا، یہ سٹیمپ جھوٹی، یہ رشوت دے کے پیسے دے کے فتویٰ لیا ہوا، وہ بکرے کی جگہ کتا لٹکایا ہوا، اس سارے سچویشن میں کیا اللہ کے
قوانین کی یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. کیا یہود و نصارہ کے متعلق اللہ نے کیا نشانی بتائی ہے کہ وہ دنیا کے مفاد کے لیے اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی میسیج دیا ہے، لا الہ الا اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام تک وہ میسیج تبدیل ہوتا رہا اور مذاہب آتے رہے. جب وہ مذہب کسے کہتے ہیں؟ جب آدم علیہ السلام تو مسلمان آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ مذہب تو اس کے بعد ہی بنے ہیں. اب یہ انہی وجہ سے، انہی وجوہات سے جنہوں نے دنیا کے مول لے کر دین کو بیچا ہے، اس وجہ سے سارا معاشرہ بگاڑ ہو جاتا ہے. سر اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گوشت حرام بیچ رہا ہے، اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، ساری باتیں گھوم کے جدھر مرضی چلے جائیں. جب انسان کو موت بھول جاتی ہے، جب انسان کو اللہ بھول جاتا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے اس سے ڈرو کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد اس سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو آپ دیکھیں اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب، اتنا خوبصورت دین ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ عام حالات میں ہیئر ڈائی لگانا اسلام میں جائز نہیں. کیوں؟ کہ یہ دھوکہ دیتا ہے. اب وہ دین جو صرف اس بات کا دھوکہ برداشت نہیں کرتا کہ ایج کی اسیسمنٹ میں فرق پڑ جائے، وہ دین باقی دھوکوں کو کہاں سے پسند کرے گا؟ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ بالوں کو رکھو، کالے کرو تاکہ تم صرف 2 مقامات پہ ہیئر ڈائی کرنا الاؤڈ ہے مرد کو، جہاد میں اور حج اور عمرے میں. اور وہاں پہ تو سینہ چوڑا کر کے چلنے کا کہا تاکہ مسلمان جو ہے وہ کمزور اور عاجز نظر نہ آئے. اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں بیٹھا ایک جہاد کر رہا ہوں تو مجھے تو اپنے بال کالے کرنے چاہیے؟ نہیں، میں تو جہاد میں ہوں دکھانے کے لیے کہ مسلمان کو مسلمان جینا ہے، بس مجھے تو یہی چاہیے. دیکھیں جہاد بالقرآن میں اور جہاد بالسیف میں بڑا فرق ہے. جہاد بالقرآن میں ڈائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں فزیکل فورس نہیں لگ رہی. جہاد بالسیف میں ڈائی کرنے کی ضرورت ہے جو وہاں فزیکل فورس لگنی ہے. سر یہ ہمارا جو ہم جہاد میڈیا میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ فزیکل ہے؟ نہیں، یہ چونکہ اصل میں آپ اس کو جہاد بالقرآن کے زمرے میں ہی لا سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کے کسی حکم کے مطابق اپنا ٹاک شو کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا وہ دین نافذ ہو جائے، تو یہ کیٹاگوریکلی بھی قرآن کی ہی تبلیغ آپ کر رہے ہیں کسی نہ کسی بات کی. تو یہ چونکہ جہاد بالقرآن آ گیا تو یہاں جہاد بالسیف نہیں ہے، یہاں فزیک کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو ویسے ہی آنا پڑے گا. اور یہ جو ہیئر ڈائی کرنے کے متعلق بڑی سی باتیں آ گئی ہیں، اگر آپ ان حدیثوں کی روایات کو دیکھیں، اسماء الرجال میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی باتیں غلط من گھڑت ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب مرد جو ہیں وہ کبوتر کے پوٹے جیسے بال کالے کریں گے، اور وہ دیکھیں آج کل ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، جب ہمارے اندر ایک بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، فرد کی بات ہی نہیں کرتے. ہر بندہ، اگر آپ کبھی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ جائیں، کبھی کسی چینل پہ بیٹھ جائیں، کسی کو بھی بلا لے مہمان، آپ کو جی کیا پسند ہے؟ جی مجھے سچ پسند ہے، جھوٹ سے مجھے نفرت ہے. او بھئی اگر ہر بندہ ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا ہے مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، تو اس معاشرے میں جھوٹ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ وہ کوئی ایلینز تو نہیں آ گئے جو جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا برا ہی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ ہم معاشرے کی درستگی کی بات کرتے ہیں، انفرادی درستگی کی چلیں بات سر، نہیں معاشرے کرتے. کی درستگی کے لیے پھر ہمیں ایز این انڈیویجول جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں ہیں، جی اور کیا کوئی ایک ایماندار جج جو واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہو، جی گڈ گورننس پہ بلیو کرتا ہو، اسلام پہ بلیو کرتا ہو، اگر اس کے سامنے ایسا کیس آ جائے کہ ہم یہ جو دھجیاں اڑا رہے ہیں اللہ کے احکامات کی، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے مفادات کی جنگ میں مفادات حاصل کرنے کے لیے یا عوام سے لوٹ کے اپنے فائدے کے لیے کام کرنے کے لیے، اس سچویشن میں جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں، چاہے وہ اکنامک رائٹس ہیں، چاہے وہ حرمت والے جو قوانین ہیں 295 اس کے متعلق کیا ہم کوئی ایسی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں، ہمارے سرکاری ملازمین 2 نمبری نہ کر سکیں، اور جو رہتی سہتی ہے کہ ہمیں مسلمان جینے کی اجازت دے دیں؟ جی. دیکھیں اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنی چیزیں بھی آئی ہیں وہ کسی ایک فرد نے شروع کی ہیں. یعنی کسی ایک فرد نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک بندے نے کہا ہوگا، اور وہ دیکھیں آج کتنا بڑا مذہب بنا بیٹھا ہے. ہاں جی. کسی ایک بندے نے، تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ میں بینکنگ کا سسٹم بناؤں گا اور میں اسرائیل کا فلیگ بناؤں گا. تھیوڈور ہرزل 1776 میں کہتا ہے
آج آپ اسرائیل کی پاور دیکھیں کہ امریکہ بھی اس کے آگے نہیں بول سکتا. 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ مر رہے ہیں، ہم ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ 57 حکمران مسلمان ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو میں کیسے کروں گا، تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر کام کسی ایک اکیلے نے شروع کیا. میں تو یوں ہی چل پڑا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو جب آپ کوئی ایک بندہ جب اس راستے پہ چلے گا، وہ للکارے گا، پکارے گا، تو یاد رکھ لیجئے اقوام عالم نہ مسلمانوں کی نمازوں سے ڈرتے ہیں، نہ مسلمانوں کی زکاتوں سے ڈرتے ہیں. ان کو اگر ڈر ہے نا تو وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے ہے. اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ آپ جب بھی لگائیں گے، کسی شعبے میں لگا دیں، قانون کے لیے لگا دیں، کسی بات کے لیے لگا دیں، میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اس میں ایسی برکت ہے کہ غریب سے غریب، کمزور سے کمزور مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو جب آپ اگر کوئی ایسا ساتھی آنا چاہے تو میں حاضر ہوں. اس کی قانونی جو بھی مدد ہو سکتی ہے، جو بھی رہنمائی ہو سکتی ہے، جو بھی کیسز ہو سکتے ہیں، میں حاضر ہوں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آئیں میرے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ سر اس معاملے کو کرنا ہے. ہم نے پاکستان میں مسلمان جی سکے، مسلمان مر سکے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جہاں بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. آخری منٹ ہے، کنکلوڈ کر دیں. آپ نے اپنی سروسز تو ہمیں دے دیں کہ کیا میں اس سسٹم کے خلاف بغاوت کر سکتا ہوں یا اسی سسٹم میں رہ کے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا. 30 سیکنڈ. نہیں جی، قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں ایسی پروویژن موجود ہیں جو ایک طرح سے سوئی پڑی ہیں. اگر آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو یقیناً یہ چراغ جلیں گے. اور فرد قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ بھی نہیں. موج ہے اندرون دریا، بیرون دریا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، اس ملک میں ہم مسلمان جینا اور مرنا چاہتے ہیں. اسی کاوش میں، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ آج ہم نے رانا ندیم صابر صاحب کو بلایا کہ ہم سسٹم کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جو سوئی ہوئی کلازز ہیں آرٹیکل کنسٹیٹیوشن میں، ہم نے ان کو جگانا ہے. اور سوئے ہوئے ہی دوست ہیں جن کو جگانا ہے تاکہ ہم وہ رائٹس لے سکیں. اور جو مفادات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سمجھا سکیں کہ مفادات دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے تو ہماری زندگی ہے. اگر دنیا میں فائدہ لے لیا اور آخرت گوا دی تو وہ فائدہ نہیں، وہ خاسرین، نقصان، گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں. تو ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے. یو ایس اپنی ڈومیننس کے لیے، اکنامک ڈومیننس کے لیے ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے کہ کوئی ان کی ڈومیننس کو چیلنج نہ کر سکے، کمپرومائز نہ کر سکے، کوئی پتھر نہ مار سکے، چھوٹا سا کنکر ان کے سسٹم میں کوئی نہ مارے. یو ایس کی پالیسی یہ ہے. اور ہم اپنے ملک میں ہمارے گولہ بارود پتہ نہیں کیا کیا آ رہے ہیں، ہم اس کو ابزارب کیے جا رہے ہیں. ہم نے اس ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے. اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ جو سوئے ہوئے آرٹیکلز ہیں ان کو اٹھائیں تاکہ ہم سب جاگ سکیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.